میرا دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ آج پوچھنے کا دن ہے, آپ کے سوال ہمارے پاس موجود ہیں تو پوچھیں. جب بھی ہم نے کسی سیاستدان کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا ہے تو جب سوال جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے سر, تو جو صافی بھائی ہے ہمارے سر, وہ سب مل کر سوال کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں. تو جو بیچارہ سیاستدان ہوتا ہے وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں اب کون سے سوال کا جواب دوں. لیکن سر, تصویر کا دوسرا رخ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, آصف غفور صاحب سر, تو جو سینئر صحافی تھے سوال پوچھنے والے, جنہیں ہم ہر روز رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر سنتے دیکھتے ہیں سر, وہ اتنے گھبرائے ہوئے, اتنے مطلب کہ خوف اور ڈر میں وہ سوال کر رہے تھے, اور ہر صحافی شکریہ کے ساتھ سوال پوچھ رہا تھا. تو سر, یہ تصویر کے دو رخوں میں اتنا بڑا فرق کیوں؟ کتنا زبردست سوال کیا ہے آپ نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویور جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. عوام جو ہے آپ اس کو مس لیڈ نہیں کر سکتے. آپ اپنے ایک ایکو چیمبر میں موجود ہیں جس میں آپ اپنی آواز کی بازگشت سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم نے کتنی زبردست بات کی. حقیقت ملک سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اس کمرے سے باہر جو ملک کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہچانتے ہیں. تو آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ سوال جو ہے وہ اتنے اضطراب میں کیوں پوچھ رہے تھے. آپ نے اس پہ نوٹ نہیں کیا, وہ تو وہاں سے صحافت سیکھ کے آتے ہیں, ان کو تو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز پہ صحافت کرنی ہے, آپ نے ان موضوعات کا انتخاب کرنا ہے, آپ کو سوال اس طریقے سے پوچھنے چاہیے. تو جہاں پر صحافت وہ سیکھ کے آتے ہیں وہاں پر ظاہر ہے ادب آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ ایک ٹیچنگ ایک فریم ورک ہے جس کے اندر وہ جاتے ہیں, وہاں سے چیزیں سیکھ کے آتے ہیں. جہاں سے بندہ سیکھ کے آتا ہے تو استاد کا احترام تو لازم ہے, تو اس وجہ سے ظاہر ہے سوال پوچھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. پولیٹیشین تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مائیں ہاتھ کا کھیل ہے, آپ اس کو دو چپٹیں لگائیں اور آگے چلے جائیں, مڑ کے پھر واپس آئیں, وہ شکریہ بھی آپ کو کرے گا, دوبارہ چپٹیں لگائیں اور پھر آگے چلے جائیں. سو پولیٹیشینز آر ایزی پکنگس, کوئی ایشو نہیں. سر طلعت صاحب السلام علیکم. آپ کے پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. ایک سوال تھا پوچھنا آپ سے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی خاص سیٹوں پہ امپورٹڈ بندے لائے جاتے ہیں وہ کیوں لائے جاتے ہیں, اس کا جواب دیجیے کائنڈلی. بالکل آپ نے صحیح کہا جی کہ ہم انتہائی تضاد کا شکار ہے قومی تشخص اور ترجیحات کے حوالے سے. جو ہمارے دعوے ہیں ان کا اگر آپ رخ دیکھیں تو وہ بالکل صحیح سمت میں ہوتے ہیں. ان میں زبردست باتیں ہوتی ہیں نیشنل ڈگنیٹی کی, آف ساورینٹی کی, آنر کی, اور اپنا کام خود کرنے کی, اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی, اور قرضوں سے نجات حاصل کرنے کی, اور مقامی دانشمندی کو استعمال کرتے ہوئے ملک کی راہ درست کرنے کی. لیکن جو ہمارے اعمال ہیں اس کے بالکل مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ہم متضاد تشخص کا شکار ہیں, لہٰذا ہمارے کال و فعل کے اندر اتنا بڑا تضاد ہوتا ہے. کیوں لائے جاتے ہیں؟ یہ ایک خواب ہے جو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے جی کہ باہر سے بندہ آئے گا تو چیزیں ٹھیک کر دے گا. تو اصل میں عمران خان صاحب جس ذہنی غلامی کا وہ اظہار کرتے ہیں, اس کے خلاف وہ بیان دیتے ہیں, اس کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے. آپ کو پورے پاکستان کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں نظر آتا ہے جس کے ذریعے آپ کام کروا سکیں. اپنے بیوروکریٹس کو اپنے جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا, ان کو بےزتی کرتے ہیں, ان کو جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں, لوگوں کے کیریئر تباہ کر دیے ہیں. بہترین بیوروکریٹس موجود ہیں, ٹیکنیشینز, ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر جو لوگ موجود ہیں, جو سکل سیٹ ان کا ہے وہ اس کو اگر آپ استعمال کریں تو ادارے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کریں گے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جی باہر سے لوگ آئیں گے تو شفاف ہوں گے اور صاف ہوں گے. معین قریشی بھی ہم باہر سے لے کے آئے تھے, اور ہم دوسرے لوگ بھی لے کے آئے ہیں, فائنانس منسٹر ہم لے کے آئے, ہم نے پرائم منسٹر ان کو لا کے لگا دیا. تو کوئی انہونی بات نہیں ہے, تسلسل ہے اس تضاد کا جس کو ہم ریزالو نہیں کر پائے. ہمارے خیال سے باہر سے لوگوں کو اگر ہم لائیں گے تو بڑا ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت عرصے سے پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس, کہ جس طرح ایوب خان نے بنائی تھی نا کیبنٹ آف آل ٹیلنٹس, تو گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس اس وقت ان پلیس ہے اور تجربہ گاہ پاکستان بنا ہوا ہے اور یہ کر رہے ہیں. پرانا مرض ہے, یہ نیا نہیں ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ناصر خان کی، تو میں تو اس کو اتنا خاص جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے فرسٹ ٹائم اس کی ایک ویڈیو دیکھی، سما کے اینکر نے اسے اپنے پروگرام پہ بلایا ہے اور اس کے ساتھ اتنے بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا ہے، جب وہ بات کر رہا ہے کانس رہا ہے اس کی باتوں کے اوپر، طنزیہ لہجے میں بات کرنا۔ ویسے تو آپ پولیٹیکل لیڈران کے اوپر بات کرتے ہیں، ہر کسی کے اوپر بات کرتے ہیں، تو کیا یہ صحافیوں کو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے؟ اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں دیکھا ہے تو ضرور آپ دیکھیں اور اس کے اوپر بھی آپ اپنی رائے دیں اور ہمیں بھی آگاہ کریں، اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر آگاہ کریں۔ کیا ایتھکس کچھ نہیں ہوتا؟ کیا جب آپ مہمان کو بلاتے ہیں اس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں؟ تو سمجھ سے بالاتر ہے، اگر آپ اس کے اوپر بات کریں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تھینک یو۔ شکریہ سوال پوچھنے کا۔ میں نے اس کے اوپر ایک فورن چینل کو انٹرویو دیا ہے، اس کے اندر میں نے اظہار بھی کیا ہے اپنے دکھ کا، اور وہی فیلنگز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ میں نے بھی پروگرام نہیں دیکھا تھا، جب تک مجھے کال نہیں آئی تب تک میں نے وہ پروگرام دیکھا نہیں، پھر بھی میں نے پورا پروگرام نہیں دیکھا، میں اس کا کلپ دیکھا تھا۔ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جو آداب ہیں ان کو انٹرویو کے بالائے طاق رکھ کر اس قسم کی گفت و شنید کریں۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ جب بات اس طرف چلی گئی، جب مہمان نے میزبان کو یہ کہہ دیا جی کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایسی نہیں بنی ہوئی جم کے اندر کہ آپ تولیہ باندھ کر لوگوں کو دکھائیں، تو اس کے اوپر انہوں نے ذاتی اس کو انسلٹ جانا اور اس کے اوپر بالکل ہتھے سے اکھڑ گئے۔ تو ٹریننگ کا بھی فقدان ہے، اور ایک طور طریقہ بھی ہے، آپ کا خیال ہے کہ چونکہ مائک آپ کے پاس ہے تو آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو مرضی کہنے کا جو رواج ہے یہ سیاست میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، یہ بڑے اہم اداروں کے جو نمائندگان ہیں ان کے ٹویٹس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھتے رہتے ہیں اور کیا کیا چیزیں بولتے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ ان کا خیال ہے چونکہ میں کہہ رہا ہوں اور میری کیا بات ہے، مائک میرے پاس ہے یا کرسی میرے پاس ہے اور عہدہ میرے پاس ہے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو وہی رویہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اور مارننگ شوز کے اوپر بھی، اور اس سے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں، لوگوں کو بدتمیزی سے بلانا، ان کی تضحیق کرنا، ان کا ٹھٹھا لگانا۔ ویسے تو بڑے دینی اسکالر بنتے ہیں، ہر وقت وہ باتیں کرتے رہتے ہیں دین اور اسلام کی، اور رمضان میں تو کافی کمائی بھی کرتے ہیں دین اور اسلام سے۔ ان کے اگر آپ شوز اٹھا کے دیکھیں، لوگ اس طرح بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو تہذیب اور تربیت کا فقدان ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ۔